بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورسک جماعت دہم اے، مضمون ہدایت النحو، سبق نمبر 22۔ مرفوعات کی بحث چل رہی ہے۔ مرفوعات کی چھٹی قسم اسم کان و اخواتہا ہے۔ پیچھے ہم نے 5 پڑھ لیے۔ فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا خبر، ان اور اس کے اخوات کی خبر۔ یہاں پر آج فصل اسم کان و اخواتہا کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ مرفوعات میں سے ہیں، اور اس کے بعد اسم ما والمشبہتان بلیس، اور اس کے بعد پھر لائن فی جنس کی خبر۔ کتاب کی طرف دیکھیں۔ فصل اسم کان و اخواتہا، صار، اصبح، امسى، اصحى، غل، بات، ما آصغى، عاد، غدا، راح، ما زال، ما برح، ما فتئ یا ما فتح، ما انفك، ما دام اور ليس۔ فهذه الافعال اي افعال ناقصة وما اشتق منها تدخل عائزا على المبتدا والخبر، فترفع المبتدا ويسمى اسم كان، وتنصب الخبر ويسمى خبر كان، واسم كان هو المسند إليه بعد دخولها، نحو كان زيد قائما، ويجوز في الكل تقديم إخبارها على أسمائها، نحو كان قائما زيد، كان قائما زيد، وعلى نفس الأفعال أيضا في التسعة الأول، نحو قائما كان زيد، ولا يجوز ذلك فيما هو له ما، فلا يقال قائما ما زال زيد، وفي ليس خلاف، وباقي الكلام في هذه الأفعال يجيء في القسم الثاني إن شاء اللہ تعالی۔ یہ فصل کانا اور اس کے اخوات کے اسم کے بیان میں کہ کانا اور اس کے اخوات کا اسم مرفوع ہوگا۔ کانا اور اس کے اخوات تقریباً یہاں پر 16 اخوات ہے، اور کانا کے ساتھ پھر 17، صغارہ سے لے کر لیسا تک، تو یہ 17 افعال ناقصہ۔ فہذه الافعال، پس یہ افعال ناقصہ، تدخل داخل ہوتے ہیں، ایضاً اسی طرح، علی المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر پر۔ افعال ناقصہ کہہ دی اور ساتھ میں وہ چیزیں جو کہ افعال ناقصہ سے مشتق ہوں، تو ان سب کا یہی حکم ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ فترفع المبتدا ویسمى اسم کانا، پس رفع دیتے ہیں مبتدا کو اور اس کو کانا کا اسم کہا جاتا ہے۔ وتنصب الخبر، اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ویسمى خبر کانا، اور اس کو کانا کی خبر کہا جاتا ہے۔ فاسم کان هو المسند الیہ، مسند الیہ بعد دخولها، بس کانا کا اسم وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کان زید قائما، ویجوز فی الکل، اور جائز ہے تمام میں، تقدیم اخبار اعلی اسمائها، ان کے اسماء کو، ان کی خبروں کو اسماء پر، اسم پر مقدم کرنا، جیسے کان قائما زید، وعلی نفس الافعال ایضا فی التسعۃ الاول، اور اس طرح نفس فعل پر بھی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے پہلے 9 میں۔ پہلے 9 سے مراد غدا تک، پہلے 9 سے مراد آدھا تک، کانا کے ساتھ آدھا تک۔ نحو قائما کان زید، ولا یجوز ذلک فیما هو له، اور جائز نہیں ہے یہ ان کے شروع میں، جس کے شروع میں ما آتا ہو، فلا یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا قائما ما زال زید، فی لیس، اور لیسا میں اختلاف ہے۔ باقی الکلام، اور اس کے بارے میں مزید تفصیل آئے گی انشاءاللہ قسم ثانی میں۔ فصل اسم کان و اخواتہا، کانا کے 16 اخوات ہیں، اور کانا سمیت افعال ناقصہ 17۔ یہ افعال بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو رفع دیتے ہیں اور اس کو کانا کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو نصب دیتے ہیں اور اس کو کانا کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو کانا کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے کانا کے داخل ہونے کے بعد، جیسے کان زید قائما۔ اس طرح افعال ناقصہ سے جو مشتقات ہوتے ہیں، یعنی کانس کے مشتقات یکون، اس طرح کائن وغیرہ، تو ان کا عمل بھی یہی ہوگا جو کہ کانا فعل ناقصہ قدم۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، اور یہ مستند ہوتے ہیں ان کے داخل ہونے کے بعد۔ تو یہاں پر بھی وہی اشکال جو کہ پیچھے اسم کانا و اخوات، اسم ان و اخواتہا میں گزر چکا تھا، کہ کانا کا اسم تو کانا کے داخل ہونے سے پہلے بھی مسند الیہ تھا۔ اب اس کا کیا مطلب، یعنی کان زید قائما، زید قائما، زید پہلے سے مسند الیہ تھا، تو کانا کے داخل ہونے کے بعد کیوں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ کہ کانا کے داخل ہونے سے پہلے
مبتدا کی وجہ سے مستد الیہ تھا، اب کانا کی وجہ سے مستد الیہ ہوا، جب کانا عامل لفظی داخل ہوا تو عامل معنوی منسوخ ہو گیا۔ وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تقدیم اخبار علی اسمائها، کانا کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت وَيَجُوزُ فِي الْكُلِّ تقدیم اخبار علی اسمائها، کہ کانا کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، یعنی تمام افعال ناقصہ میں ان کی کانا کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسے کان قائما زید، تو یہاں پر اسم پر خبر کو مقدم کیا گیا۔ البتہ خبر کو اسم پر مقدم کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ خبر کو مقدم کرنے میں التباس کا خطرہ نہ ہو، لیکن اگر التباس کا خطرہ ہو تو پھر خبر کو اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں، جیسے نہ کوئی لفظی قرینہ موجود ہو کلام میں اور نہ ہی معنوی قرینہ ہو، مثلا دونوں اسم اس میں مقصور ہو، جیسے ما کان موسیٰ عیسیٰ، تو اس وقت جو اسم مقدم ہوگا وہی کانا کا اسم کہلائے گا۔ دوسری صورت وعلی نفس الافعال ایضا فی التصحیح الاول، کہ کانا کی خبر کو نفس فعل پر مقدم کرنا بھی جائز ہے پہلے 9 افعال میں، جیسے قائما کان زید، کتاب میں 9 افعال لکھا ہے لیکن یہ 11 افعال میں نفس فعل پر مقدم کرنا جائز ہے، اور مراد یہاں پر غدا اور راحہ تک افعال مراد ہیں، کیونکہ افعال ناقصہ افعال ہوتے ہیں اور فعل عمل کرنے میں قوی ہوتا ہے، چاہے اس کا معمول اس سے پہلے آئے یا بعد میں آئے۔ اور تیسری صورت ولا یجوز ذلک فی ما اولہ ما، وہ افعال ناقصہ جن پر ما نافیہ اور ما مصدریہ داخل ہوں، ان افعال پر خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں، کیونکہ جن افعال پر ما نافیہ داخل ہوتا ہے اس کے بعد والی چیز تحت النفی ہوتی ہے، اور تحت النفی کو نفی پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ما صدارت فی الکلام کا تقاضا کرتی ہے، تو خبر کے مقدم کرنے سے اس کی صدارت ختم ہو جائے گی، اور جن افعال پر ما مصدریہ داخل ہو اس پر خبر کو مقدم کرنا اس لیے جائز نہیں کہ وہ ضعیف ہوتے ہیں، اگر اس کی خبر کو اس پر مقدم کریں گے تو بوجہ ضعف یعنی کمزوری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ما صدارت فی الکلام کا تقاضا کرتا ہے، تو اگر خبر کے مقدم کرنے سے خبر کو مقدم کر دیا تو اس کی وجہ سے اس کی صدارت ختم ہو جائے گی، جو کہ درست نہیں۔ وفی لیسا خلاف، اور لیسا میں نحات کا اختلاف ہے، امام سبوی کے نزدیک لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز نہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ لیسا نفی کے لیے ہے اور تحت النفی کو نفی پر مقدم کرنا جائز نہیں، یعنی لیسا زید قائما، زید لیسا کے تحت واقع ہے، لہٰذا تحت النفی کو نفی پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ اور جو حضرات کہتے ہیں یعنی اکثر بصریین کے نزدیک لیسا کی خبر کو لیسا پر مقدم کرنا جائز ہے، اور ان کی دلیل یہ کہ لیسا بحیثیت فعل کے عمل کرتا ہے نہ کہ بحیثیت نفی کے، تو فعل چونکہ عمل میں قوی ہوتا ہے تو اس پر خبر کو مقدم کرنا بھی جائز ہے۔ فصل اسم ما ولی المشبہتین بلیسا وهو المسند الیہ بعد دخولہما نحو ما زید قائما ولا رجل افضل منك ويختص لا بالنکرۃ ويعم ما بالمعرفۃ والنکرۃ۔ فصل خبر لا لنفی الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم۔ فصل ما ولا جو کہ مشابہ ہوتے ہیں لیسا کے، ان کے اسم کے بیان میں، وهو المسند الیہ بعد دخولہما، اور وہ مسند الیہ ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، ان دونوں کے یعنی ما اور لا کے، جیسے ما زید قائما، زید کھڑا ہونے والا نہیں، ولا رجل افضل منک، نہیں ہے تم آپ سے کوئی افضل، ویختص لا بالنکرۃ، اور خاص کیا جاتا ہے لا کو نکرہ کے ساتھ، ویعم ما بالنکرۃ والمعرفۃ، بالمعرفۃ والنکرۃ، اور عام ہے ما معرفہ اور نکرہ دونوں کے ساتھ۔ فصل خبر لا لنفی الجنس، لا نفی جنس کی خبر، وہ المسند بعد دخولها، اور وہ یعنی وہ اسم جو کہ مسند ہو ان کے داخل ہونے کے بعد، جیسے لا رجل قائم۔ فصل اسم ما ولی المشبہتین بلیسا، مشبہتین یہ تشبیہ سے مشتق ہے، اس میں مفعول تثنیہ کا صیغہ، معنی اس کا ہم شکل اور مشابہ ہونا، مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز جس کو تشبیہ دی گئی ہو۔ ما ولی المشبہتین بلیسا کا معنی یہ کہ وہ ما اور لا جو لیسا کے ساتھ تشبیہ دیے گئے ہیں، یہ ما اور لا
لیسا کے ساتھ دو وجہ سے مشابہت رکھتے ہیں. پہلی مشابہت مشابہت عملی اور دوسری مشابہت معنوی. مشابہت عملی یہ ہے کہ جس طرح لیسا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. لیسا فاعل ناقصہ میں سے مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے. اس طرح ما والا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے ما زید قائما لا رجل افضل منک. تو یہ مشابہت عملی ہے لیسا کے ساتھ. اور دوسری مشابہت لیسا کے ساتھ ما والا کی معنوی یہ کہ جس طرح لیسا نفی کے لیے آتا ہے اس طرح ما والا بھی نفی کے لیے آتا ہے. جیسے ما زید قائما اور لا رجل افضل منک. تو اسی مشابہت کی وجہ سے ما والا لیسا کے مشابہ ہیں. وہ المسند الیہ بعد دخولہما، اور وہ مسند ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد. یہاں پر بھی وہی سوال کہ یہ پہلے سے مسند تھا، مسند الیہ تھا، لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد اس وجہ سے کہا گیا کہ پہلے ان کا عامل معنوی تھا، یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے مسند الیہ تھا، اور یہاں پر عامل لفظی کی وجہ سے مسند الیہ بن رہا ہے. تو اس تعریف سے هو المسند الیہ بمنزل جنس کے ہے، یعنی تمام اسماء کو شامل تھا. اور بعد دخولہما اس کے لیے فصل ہے کہ یہ صرف اسم ما ولا کے ساتھ ہی خاص ہو گیا. وَيُخْتَصُّ لَهَا بِالنَّكِرَةِ وَيَعُمُّ مَا بِالْمَعْرِفَةِ. اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ ما ولا کے درمیان فرق بیان فرما رہے ہیں. اگرچہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک فرق بیان کیا، مگر حقیقت میں 3 وجہ سے فرق ہے. نمبر 1، لا نکرہ کے ساتھ خاص ہے اور ما معرفہ کے ساتھ، یعنی لا نکرہ کے ساتھ خاص ہے اور ما معرفہ اور نکرہ دونوں کو شامل ہے. یعنی لا کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوگا، اس کے برخلاف ما کہ اس کا اسم نکرہ بھی لایا جا سکتا ہے اور معرفہ بھی. جیسے ما زید قائما کہنا بھی درست ہے اور ما رجل افضل من کا کہنا بھی درست ہے، لیکن لا چونکہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے لہٰذا لا زید قائما کہنا درست نہیں. دوسرا فرق یہ کہ لا مطلق نفی کے لیے آتا ہے اور ما حال کی نفی کرتا ہے. لہٰذا ما زید قائما کا معنی یہ ہے کہ زید موجودہ زمانے میں کھڑا نہیں ہے، اور لا رجل افضل منک کا معنی ہے کہ کوئی مرد تجھ سے افضل نہیں، نہ موجودہ زمانے میں اور نہ ہی گزشتہ زمانے میں. تو لا کے ذریعے جو نفی کی گئی تو وہ مطلق نفی ہے، جبکہ ما صرف حال کی نفی کرتا ہے. تیسرا فرق یہ کہ لا کی خبر پر با کا داخل ہونا جائز نہیں اور ما کی خبر پر با کا داخل ہونا جائز ہے. اسی وجہ سے ما کی لیسا کے ساتھ مشابہت قوی ہے. ما زید بقائمن کہنا جائز اور لا رجل بافضل من کا کہنا درست نہیں. یعنی لیسا بھی حال کی نفی کے لیے آتا ہے اور اس لیسا کی خبر پر بھی با کا داخل ہونا جائز ہے. لہٰذا لیسا کا عمل لا میں قلیل ہی ہے اور ما میں زیادہ. فصل خبر لا لنفی الجنس وهو المسند بعد دخولها. مرفوعات کی 8ویں قسم لا نفی جنس کی خبر ہے، چونکہ لا سے ذات جنس کی نفی نہیں ہوتی بلکہ صفت جنس کی نفی ہوتی ہے. یعنی ذات کی نفی یہاں پر نہیں کی جائے گی بلکہ اس ذات کی جو صفت ہوگی اس کی نفی کی جائے گی. جیسے لا رجل قائم. اب یہاں پر رجل کی ذات رجل کی نفی نہیں کی گئی کہ آدمی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر نفی رجل کی صفت یعنی قیام کی نفی کی گئی ہے. لہٰذا یہاں الجنس سے پہلے مضاف محذوف ہے. خبر لا لنفی الجنس، اس جنس سے پہلے مضاف محذوف ہے. اصل عبارت یوں تھی خبر لا التی لنفی صفت الجنس، یعنی اس لا کی خبر جو صفت جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. جیسے لا رجل قائم کہ کوئی مرد کھڑا ہونے والا نہیں، تو یہاں پر قیام جو کہ رجل کی صفت ہے اس کی نفی کی گئی. تو مرفوعات کی 8 قسمیں مکمل ہو گئی. مکمل فصل مرفوعات یاد کر لی اور اگلے درس منصوبات کا مطالعہ کر لی. جزاکم اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.